السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب اس کو اٹھا لیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس پر ہماری مسلسل بات جاری ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ ہر شخص کی اصل دولت اس کی نیت ہے، بس۔ نیت کیا ہے؟ حدیث کے ان دو جملوں پر ہماری بات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب بارگاہ نبوت سے انہی دو جملوں کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ۔ جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، فہجرته الى اللہ ورسولہ، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ اور جس کسی کی ہجرت دنیا پانے کے لیے تھی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، تو اس کے لیے خبر یہ ہے کہ اس کی ہجرت اسی لیے ہو گئی، اسی کی طرف ہو گئی، اسی کی خاطر ہو گئی، جس طرف، جس کے لیے، جس کی خاطر وہ ہجرت کر چکا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ بارگاہ نبوت سے اپنے ہی کلام کی وضاحت تین مثالوں کی صورت میں ہو رہی ہے، تین مثالوں کی صورت۔ اور انسانی طبیعت اور جبلت بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سننے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی طبیعت پسند کرتی، اس کی جبلت کسی بھی حقیقت کو مثالوں کے ذریعے سمجھنا، دیکھنا، واقعات کو سننا پسند کرتی ہے۔ اپنے اثر کے لحاظ سے مثالیں انسانی جبلت پہ، طبیعت پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور سمجھائی جانے والی حقیقت تصوراتی، تخیلاتی، مشاہداتی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے جو چیز تصوراتی شکل میں اس کے سامنے آ جائے، اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محسوسات بن جاتی ہیں وہ چیزیں جنہیں سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ میڈیکل کالجز میں نہیں دیکھتے، شاید یہ رواج بہت دیر سے ہے ہمارے ہاں، یا پتہ نہیں ابھی بھی پورا ہے کہ نہیں، حالانکہ یہ کام تو سکول کی سطح پر ہونا چاہیے، کہ جو چیز سمجھاتے ہیں اس کے ایک ایک عضو کو پکڑ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہر علم کے اندر یہ چیز آ جائے نا کہ اس کو آپ اس کی تصوراتی شکل میں سامنے لا کے سمجھائیں، تو ایک میڈیوکر بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اور ایک میڈیوکر بھی جس فیلڈ میں جاتا ہے اس فیلڈ کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ساری محنت تھیوریٹیکل ہوتی ہے، جسٹ تھیوری ہوتی ہے، بس ساری محنت اس میں اچھے اچھے ذہین طلباء بھی مارے جاتے ہیں، کیونکہ ذہین طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے جب تک وہ ایک چیز کو سامنے دیکھ لیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، اپلیکیشن نہ ہو، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ مثالوں کو انسانی جبلت پسند کرتی ہے، واقعات کو، کسی حقیقت کو سمجھنے میں پسند کرتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے پرانی مائیں، آج کی نہیں، پرانی مائیں بچوں کو لوریاں دیتی تھی، کہانیاں، واقعات سناتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی جبلت ہے، اس کی طبیعت ہے۔ اب بچے کو کہانی سنانا،
یہ کیا ہے؟ بچہ کہانی سننا ہوتا ہے، وہ اس پورے تصور کو سامنے لے آتا ہے اور حقیقت میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے، اس کی یعنی اس کے دل و دماغ میں وہ پوری تصویر کھنچ جاتی ہے، اس کے اندر اس کی کشش بڑھ جاتی ہے، اور بچے کے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو انسانی طبیعت اور جبلت ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے اخبار بینی کی عادت، اس لحاظ سے میں نوائے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اخبار بینی کی عادت نوائے وقت سے ہوئی۔ گھر میں نوائے وقت، آفس میں ابو کے نوائے وقت آتا تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں کون سا آتا تھا، بچپن میں نوائے وقت بھی دیکھا، لیکن نوائے وقت جنگ کو زیادہ دیکھا۔ اس میں ایک کہانی چلتی تھی، قاضی اور اندلیب۔ ابھی تک مجھے یہ دو نام، دو کردار یاد ہیں، کارٹون سے بنے ہوتے تھے، اور ہر دن اس کی ایک چھوٹی سی قسط چلتی تھی کہانی کی۔ تو اخبار میں نے سب سے پہلے اسی قسط کو ہاتھ لگایا، اور میں انتظار میں رہتا تھا کہ اخبار آئے اور میں وہ پڑھوں، اور وہ بالکل، ایک تو کارٹون میں بھی وہ پورا تخیل سامنے ہوتا تھا اور میرے ذہن میں بھی وہ پورا تخیل ہی ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کہانیوں سے حکمرانوں کی کہانیوں کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، اور پورے اخبار میں پھر عادت پڑ گئی اخبار کی۔ ایون میں جب قرآن حفظ کر رہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، جو حافظ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی نقشے میں قرآن پڑھتے ہیں جب حفظ کرتے ہیں۔ 16 لائن کا ہے تو وہی 16 لائن، عام 16 لائن نہیں جس میں پڑھ رہا ہے، ورنہ قرآن کے اگر وہ نقشے بدلتے رہیں تو حافظ الٹ جاتا ہے، وہ سے حفظ نہیں ہوتا۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے پورا قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، اس کی لائنیں ہوتی ہیں ایسے ایسے کر کے، ساری گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اب وقت کے حساب سے وہ لائنیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن نقشہ پورا ہوتا ہے۔ ابھی بھی پورے قرآن میں جو میرا نقشہ ہے میں بتا سکتا ہوں، الحمدللہ پورے قرآن میں ایک صفحے پہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت اس صفحے پر ختم ہو رہی ہے اور اگلے صفحے سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ یہ سب سے آسان ہے، لوگوں کو مشکل لگے گا، حافظ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ ہے قرآن کریم۔ خیر، اب تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسے ایسی ذہانتیں سامنے آ چکی ہیں، اور ایسے ایسے علماء نے اس پر محنت کر ڈالی ہے۔ قرآن کا زندہ معجزہ ایسے سامنے آتا ہے کہ ایک لفظ ایک بچے سے وہ پوچھیں، وہ آگا پیچھے سارا بتا دیتا ہے۔ اتنی تفصیل، بندہ رو پڑتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اور واقعی کہ میں ایک بچے کی حافظے کو، اس کی ذہانت کو دیکھ کے میں رو پڑا تھا، میں حیران ہو گیا تھا۔ اس کو لایا گیا تھا، اس سے پوچھتے تھے، حیرانی کی انتہا ہوتی تھی کہ وہ ایک لفظ پوچھتے تھے، اس آیت کا آگے پیچھے رکوع، حروف، پورے قرآن کی تفصیل وہ اسی وقت جیسے وہ کمپیوٹر سے جلدی بتا دیتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی طبیعت اور جبلت مثالوں کے ذریعے حقیقت کو سمجھنا پسند کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہی کلام کی وضاحت 3 مثالوں کی صورت میں کی۔ پہلے ان کے 3-4 مختلف ترجمے سن لیں، پھر تھوڑا سا تقابل سن لیں، پھر آگے آہستہ جاتے ہیں۔ میرا خیال تھا میں اس حدیث کو جلدی ختم کروں، لیکن ایک آدھ نشست اور ہوگی۔ آج کی نشست میں صرف ایک اس طرف بھی اشارہ کروں گا، مختلف ترجموں اور تشریح کو رہ کر۔ عوام کے سامنے جو علماء ہوتے ہیں جن کو بلاغت کا اور باریک بینی کا پتہ ہوتا ہے، وہ عوام کی ذہن کو سامنے رکھ کے ہی بس ایک مختصر مفہوم حدیث کا رکھ دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، بظاہر وہ معانی کا سمندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عوام کا دور دور تک بلاغت تو چھوڑے، نفس عربیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں میں سبحانک اللہ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو پھر بتائیں کہ علماء کیسے آپ کو بلاغت بتائیں گے، کیسی چیزیں بتائیں گے۔ لیکن اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تھوڑی سی محنت کر کے بتاؤں تو آپ کو ٹچ ضرور مل سکتا ہے، آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہوئے انسانی نفسیات کا اور ان کی سمجھ بوجھ کا کس قدر خیال فرمایا۔ بندہ حیرت کے سمندر میں غرق ڈوب جاتا ہے، لیکن چونکہ عوام کی ایک سطح ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات۔ اب ایسے ہی یہ بہت بڑا ماہر قانون یہاں کے ممبر پر بیٹھ کے آپ کو قانون کی پیچیدگیاں سنانی شروع کر دے تو وہ تو کیمسٹری ہوگی نا، دوسروں کے لیے اوپر سے ہی گزرے گی۔ تو ذرا اس حدیث کو دیکھیں۔ اب اسی 2 جملوں کے میں 4 مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، حالانکہ بنیادی طور پر اس کے مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کہ لیکن کلام کے زور میں فرق ہوگا، اس کی بلاغت میں فرق ہوگا۔
ذرا دیکھیے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ اب ہو چکی کیا مطلب؟ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قبول ہو چکی، اس کی ہجرت نے قبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایک مفہوم ہو گیا، اور ہر مفہوم میں بنیاد ایک ہی ہے لیکن کلام کے زور میں فرق ہے۔ اب دوسرے مفہوم کی طرف چلیں۔ جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ کیا مطلب؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول مل گئے۔ یعنی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، اس کو کیا ملا؟ خود اللہ اور رسول مل گئے، اور جسے اللہ اور رسول ملے پھر اسے کیا نہ ملا؟ اسے تو سب کچھ مل گیا، اسے تو پھر سب کچھ مل گیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ بھی ترنگ میں آئے کرتے تھے نا، ایک وقت جلاد بھی ہوتے تھے، قاضی القضاء بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے۔ بادشاہ نے ترنگ میں آ کے کہا بھائی جو جس چیز پہ ہاتھ لگا دے وہ اس کی ہو گئی۔ بڑے بڑے وزراء دوڑے، جس طرح کھانوں پہ دوڑتے نہیں ہیں، ہماری ساری متانہ، سنجیدگی، وقار کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ جب شادی کے موقع پر یا کسی فنکشن کے موقع پر کھانا کھلتا ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس سٹیٹس کا بندہ ہوں، وہ ایک دوڑ ہوتی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ، اللہ بخشے، یہ آپ کا پی سی ہے نا، یہ پی سی انٹر کانٹیننٹل تو نہیں، میں خیال پر کانٹیننٹل ہے نہیں، یہاں ایک دفعہ گیا، یعنی دو آدمیوں کے درمیان وہ ہاتھا پائی سمجھ لیں، اور کیا، کیچپ کی بوتل ہے، ایک نے ادھر سے کھینچی ایک نے ادھر سے کھینچی، وہ درمیان میں یہی جیسے دو مولویوں کے درمیان مرغی حرام ہو جاتی ہے، وہ بھی حرام ہی ہو گئی ادھر ہی۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ تو ہماری ساری متانت یہاں جواب دے دیتی ہے۔ خیر، میں تو نہیں کس نقطے پر میں یہاں بات لایا تھا، میں اپنے اسی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ کوئی نقطے پہ میں بات لایا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ ہاں، وہ بادشاہ کی بات کر رہا تھا نا، کہ بھائی جو جس چیز پہ ہاتھ لگا دے وہ اس کی ہو گئی۔ تو لوگ دوڑ پڑے، کسی نے کس چیز، کسی نے کس پہ، جو قیمتی چیز تھی دربار کے اندر، جیسے بادشاہ کے ابا جی کی تھی ساری، وہ سمجھ آئی بات کی۔ یہ حکمران بڑے عجیب ہوتے ہیں، پوری عوام کی دولت کو چوس کے وہ اپنی ذاتی دولت بنا لیتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا بھائی جس چیز پہ مرضی ہاتھ لگا دو، تیرے ابا کی تھی وہ ہاتھ لگا دو، عوام کی تھی نا۔ بہرحال ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق ایک چیز پہ ہاتھ لگا۔ بادشاہ کی کنیز خاص اس کے پاس ہی کھڑی، وہ کسی کو چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی۔ بادشاہ نے کہا پگلی تجھے کیا ہو گیا، جا کسی چیز پہ ہاتھ لگا، سب نے پوری دولتیں لوٹ لی، جواہرات لوٹ لیا، وہ تو یہاں کھڑی بیٹھی ہے۔ تو وہ مسکرائی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے تو یہ پوری سلطنت میری۔ ہر ایک نے ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دیے، کنیز نے کس پہ ہاتھ رکھا؟ خود بادشاہ سلامت پہ ہاتھ رکھ دی، کیونکہ بادشاہ کہہ چکا تھا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ تو اس نے بادشاہ سلامت پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عورتیں ہوشیار ہوتی ہیں نا جی، کہتے ہیں جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے، عورت ناکام مرد پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتی۔ کیوں خبر صاحب؟ کبھی دیکھا عورت ناکام مرد پہ ہاتھ رکھے؟ وہ گزری مائیں تھی، چلی گئیں، جو کہتی تھی آدھی روٹی ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا میں کھا لوں گی، میرے سرتاج باقی تو کھا لے، ہم گزارا کر لیں گے۔ وہ درجن درجن بچے پیدا ہوتے تھے، وہ بوڑھی اماں ہوتی تھی، پھر وہ درجن بچے، پھر ان درجن بچوں کی ماں بن کے پھر وہ ملکہ بنتی تھی، آخری عمر پھر اس کی ملکہ کی طرح گزرتی تھی۔ اور آج کی عورت غلام کی بیوی ہوتی، کیونکہ وہ اپنے مرد کو غلام بنا لیتی، وہ بادشاہ کی بیوی نہیں ہوتی، وہ غلام کی بیوی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بیوی تو تب ہوگی جب وہ اپنے میاں کو بادشاہ بنائے، تو اپنے میاں کو غلام بناتی تو غلام کی بیوی ہوئی نا۔ یہ تربیت کا فرق ہے جو آج آ چکا ہے، بہت زیادہ آ چکا ہے، دنیا دار کیا دیندار گھرانوں میں آ چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
تو اس کنیز نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے تو پوری کائنات میری، پوری سلطنت میری، بس اللہ جس کے ہو گئے پوری کائنات اس کی ہو گئی، رسول اللہ جس کے ہو گئے پوری، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اس کا دوسرا مفہوم۔ تیسرے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے۔ کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ یعنی شاندار الفاظ میں ذکر کے ہوئی کافی سمجھ لیا گیا۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت اتنی عظیم ہے، کیا کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے۔ یہ میں بالکل اردو محاورے میں سمجھا رہا ہوں۔ جیسے ہم کسی کی چڑھتی جوانی کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں یار جوانی تو یہ ہے، جوانی تو جوانی ہے، اور کسی کے گرتے بڑھاپے کے دیکھ لیں تو کہتے ہیں اف بڑھاپا تو بڑھاپا ہے۔ اگر لگتا ہے میرا شعر تو میرا شعر ہے، میری بستی تو میری بستی ہے، میں تو میں ہوں، وہ تو وہ ہے۔ اب اس میں حقارت بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ یہ انداز اردو میں بھی استعمال ہے۔ جیسے اب اللہ کے سامنے آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں یا اللہ تو تو ہے، میں تو میں ہوں۔ اب تو ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عظمت ہے۔ میں تو میں ہوں، اس کے اندر کیا ہے؟ حقارت ہے، عاجزی ہے، پستی ہے۔ یہی اسلوب بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی اسلوب پستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی ہے والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہیں۔ حالانکہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر میں گرامیٹیکلی بات کروں، مبتدا اور خبر میں کیا کہتے ہیں ڈیفرنس ہوتا ہے، الگ الگ ہوں تو کوئی سینٹنس بنتا ہے۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ الگ الگ ہوں تو کوئی سینٹنس بنتا ہے، ویسے تو نہیں بنتا نا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب بلال، اس بلال کر کے سینٹنس تو نہیں بنے گا، لیکن بن سکتا ہے۔ بلال تو بلال ہے، بلال حبشی تو بلال حبشی ہے۔ سینٹنس تب بنتا ہے جب اس کے اندر عظمت ہو، جملہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر حقارت ہو۔ ابو جہل تو ابو جہل ہے، ویسے کہ ابو جہل ہے تو یہ سینٹنس ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تب جا کے سینٹنس بنتا ہے۔ مبتدا خبر الگ الگ ہوتے ہیں، تب جا کے جملہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یکسانیت بھی ہو تو جملہ بن جاتا ہے جب کوئی اور پہلو اس کے اندر ہو، عظمت کا پہلو ہو مثال کے طور پر، یا حقارت کا پہلو۔ آپ کہیں ابو جہل تو ابو جہل ہے، جملہ ہی غلط ہے، لیکن آپ کہیں ابو جہل تو ابو جہل ہے، مطلب آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ حقارت کو سامنے۔ بلال حبشی تو بلال حبشی ہے، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک ہونے کے باوجود، مبتدا اور خبر ایک ہونے کے باوجود جملہ مکمل ہے، اور کمال کا مکمل ہے، کیونکہ اس کے اندر عظمت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے۔ کیا کہنا ہے اس ہجرت کا؟ کیا خوش نصیبی ہے ایسے مہاجرین کی، ان کی نصیب کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہے اس کا تیسرا مفہوم۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ کیا پوچھنا ہے ایسی ہجرت والوں کا؟ خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ایسی ہجرت والوں کا۔ ان کو وہ کچھ ملے گا جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اب چوتھا مفہوم، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے نیت کر لی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کی، تو بدلے میں بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت، بدلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے کہ اسے ثواب ملے گا۔ یعنی نیت اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے تو بدلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کا تصور آئے گا، اسے بدلہ ملے گا۔ یہ ہے چوتھا مفہوم۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اس چوتھے مفہوم میں وہ زور نہیں ہے جو تیسرے مفہوم میں ہے، جو دوسرے مفہوم میں ہے، اور جو پہلے مفہوم میں ہے۔ پہلے میں کم زور ہے، دوسرے اور تیسری میں بہت زیادہ ہے، چوتھے میں کم ہے۔ اللہ کے رسول سنا رہے تھے عرب معاشرے کو، اور پھر عربی جملے کے اندر بڑی وسعت اور فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے۔ پھر جو معاشرہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کی اپنی اپنی سمجھ کی سطحیں ہیں، اور کلام کو اس نے اپنی اپنی سمجھ کے اوپر لینا ہے،
اور جس سمجھ کے اوپر کلام کو لیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے جملوں کی بلاغت۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ اگلے جملے میں بھی یہی 4 مفہوم ہیں۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَهُ، اس میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس کسی نے ہجرت کی تھی دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، اس کے لیے خبر یہ ہے اس کی ہجرت اسی طرف ہو گئی جس طرف وہ ہجرت کر چکا ہے۔ اگر اس نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی تھی تو اسے دنیا ملی، دین نہیں ملا۔ عورت کی طرف ہجرت کی تھی، عورت ملی، دین نہیں ملا۔ ایک مفہوم اب اختصار کے ساتھ کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ یہی 4 معنی پہلے 4 معنوں پر قیاس ہوتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، جس نے دنیا کے لیے پانے کے لیے ہجرت کی تھی اسے دنیا ملی، اللہ نہیں ملا۔ دنیا ملی، اللہ کے رسول نہیں ملے۔ اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی اسے عورت مل سکتی ہے، یہ نہیں ضروری نہیں ملے، زیادہ سے زیادہ ملے گی بھی تو کیا ملے گی؟ عورت ملے گی، دنیا ملے گی، نہ اللہ ملا نہ رسول اللہ ملا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اب تیسرا مفہوم، دنیا اور عورت کی طرف ہجرت تو بس دنیا عورت کی طرف ہجرت ہے، کیا اوقات ہے ایسی ہجرت کی؟ جیسے پہلے میں عظمت تھی نا، اس میں کیا آ گئی؟ حقارت۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، کیا شان ہے اس ہجرت کی۔ بالکل اس مقابلے میں دیکھیں، دنیا اور عورت کے لیے ہجرت تو بس دنیا اور عورت کی طرف ہے، کیا اوقات ہے اس ہجرت کی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی اوقات نہیں اس ہجرت کی۔ اسی وجہ سے اس کو ضابطے کے اندر ذکر کر دیا، خیر میں یہ آگے تفصیل کروں گا۔ اور چوتھا معنی، دنیا اور جس نے دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کی تھی اس کی نیت یہ تھی تو بدلے میں بھی اس کی اسی نیت کو پیش نظر رکھا جائے گا، بس بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ اب اس 4 مفہوم میں بھی کلام کا زور مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہیں 3 مثالیں، لیکن 2 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، یہ بالکل مد مقابل ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر کے میں آگے جاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت بالکل ایک طرف ہے، دنیا یا عورت کی خاطر ہجرت دوسری طرف ہے۔ 2 جملے ہیں اور یہ دونوں جملے مد مقابل ہیں، یہ دونوں جملے مد مقابل ہیں، اور دونوں جملوں کی کلام کی بناوٹ میں بھی فرق ہے۔ جو ہجرت الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کا جو بیان ہے اس کے اندر عظمت کا اظہار بالکل نمایاں ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا اور عورت کے لیے جو نکاح ہے اس کے کلام کی بناوٹ میں ہی فرق ہے، اس کے اندر حقارت کا اظہار ہے، ٹھیک۔ اور تیسرے نمبر پہ بات، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہجرت ہوتی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی طرف جو ہجرت ہوتی ہے اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں، ایون عورت کی طرف بھی جو ہجرت ہوتی ہے اس کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے ضابطہ بیان کر دیا۔ پہلے کو ذکر کرتے ہوئے شاندار الفاظ میں ذکر کو کافی سمجھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے، شاندار الفاظ میں ذکر کو کافی سمجھ لیا۔ اور جہاں دنیا اور عورت کی بات تھی جس کے مقاصد متعدد بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہاں الفاظ کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ دنیا اور عورت کو دہرایا بھی نہیں گیا۔ یہ نہیں کہا گیا دنیا کی طرف ہجرت دنیا کی طرف ہجرت ہے، عورت کی طرف ہجرت عورت کی طرف ہجرت ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ضابطے کی شکل میں بیان کر دیا کہ دنیا اور عورت کی طرف ہجرت کیا ہے، وہ ہجرت اسی طرف ہے جس کی وہ نیت کر چکا ہے، کیونکہ مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ مقصد مباح بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد برا بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد حلال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضابطہ بیان کر دیا، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا ہے۔ ضابطہ بھی بیان ہو گیا، کلام مختصر بھی ہو گیا، اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے پر اثر بھی ہو گیا کہ ایسی ہجرت کو اللہ کے نبی نے نظر انداز کرتے ہوئے بیان فرمایا، شاندار الفاظ میں ذکر نہیں کیا، نظر انداز کرتے ہوئے بیان فرمایا۔
یہ تھی اللہ کے رسول کے کلام کی بلاغت اور فصاحت، ایک ایک نزاکت کے ایک ایک جوڑ کو سامنے رکھ کے، ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی کلام فرمایا کرتے تھے۔ محدثین کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ عوام کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ عوام کا تعلق عربیت سے سرے سے نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جو عوامی مفہوم ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی عوامی مفہوم ہے، باتیں سمجھ میں آ سکتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی، وگرنہ اس کے اندر تو وہ چیزیں بھی ہیں جو صرف اور صرف جس کا تعلق صرف نحو بلاغت کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ جوڑنے سے جو فصاحتیں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال پبلکلی جو میں نے بیان کی انہی کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ سامنے رکھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور بات ذرا آگے دیکھیں، یہاں ذکر ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت۔ اگر یہاں رسول کا لفظ نہ بھی ہوتا تو کلام کی مراد واضح تھی۔ اگر یہاں رسول کا لفظ نہ بھی ہو، جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت کس طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف۔ یہاں رسول کا لفظ نہ بھی ہوتا تو کلام کی مراد واضح تھی، اس کے باوجود رسول کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے آیا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے در نبوت سے گزرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تفصیلات محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملیں گی، اس وجہ سے یہاں رسول کا لفظ آیا ہے، وگرنہ کلام کی مراد صرف اللہ کے لفظ سے بھی مکمل ہو جاتی تھی۔ اللہ کی خاطر ہجرت، اللہ کی خاطر ہجرت ہے، لیکن رسول کا لفظ لا کے بتا دیا اللہ تک رسائی کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تفصیلات صرف اور صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے ذریعے سامنے آ سکتی ہیں، بس۔ اس لیے جبریل امین نے کوئی غلطی نہیں کی وحی پہنچاتے ہوئے، کس کو پہنچانی، کس کو جانا کہیں اور کے تھا، آگے وہ محمد کے پاس۔ ایسے کہنے والا کافر اور زندیق اور مرتد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایسی چھوٹی باتیں بھی اگر میں اپنے پیج پہ نقل کر دیتا ہوں نا تو آپ یقین کریں کہ باطل طبقہ اتنا خطرناک اور اتنا پاورفل ہے کہ وہ 10 منٹ میں پابندی لگوا دیتا ہوں، 10 منٹ نہیں لگتے۔ میں بہت دفعہ بلاک ہوں، ابھی بھی میرا آفیشیل پیج میرے لیے بلاک ہے، ایڈمن ہے وہ کام کرتے ہیں، میں 1 مہینے کے لیے بھی بلاک ہوں، لیکن شکر ہے ایڈمن بنائے ہوئے ہیں تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ عید کے دنوں میں پابندی تھی، جیسی پابندی ختم ہوئی تو میں نے چھوٹی سی تحریر لکھ دی 2 جملوں کی، وہ 2 سنا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ کسی بھی نبی سے کسی بھی امتی کو افضل سمجھنے والا زندیق اور مرتد ہے۔ بھائی نبی سے امتی کو افضل سمجھنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ یہ لکھ دیا، 10 منٹ میں پابندی لگ گئی، 10 منٹ میں پابندی لگی، 1 مہینے کے لیے لگ گئی۔ اور وہ باطل طبقہ جو مرضی منہ سے بکواس نکالے، قرآن کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، صحابہ پر گالیوں کی بوچھاڑ کرے، ابوبکر صدیق کو، اماں عائشہ کو اسلام سے نکال کے باہر کر دے، زنا کے الزامات لگائے، سب کچھ کرے، کوئی پابندی؟ اسی سے آپ دیکھ لیں عالمی طاقتوں کا ایجنڈا کیا اور عالمی طاقتیں کس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بس آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے۔ ہم بھی بات کرتے ہیں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرتے ہیں، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، رسول کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ پتہ چلے اللہ تک رسائی کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگلا جملہ بھی دیکھیں، جہاں یہ کہا جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی تو ساتھ عورت کا لفظ اسپیشلی شامل کیا۔ بھائی عورت کی خاطر ہجرت بھی تو دنیا ہے، عورت کی خاطر ہجرت بھی تو دنیا ہے، تو پھر عورت کا اسپیشلی ذکر کیوں کیا؟ وہ دنیا کے اندر آ جاتی تھی نا۔ دنیا میں عورت کی خاطر ہجرت دنیا میں شامل ہونے کے باوجود عورت کا ذکر اسپیشلی اس لیے الگ کیا، اس کے صنف نازک کی کشش ثقل کی وجہ سے۔ یعنی دنیا میں عورت شامل ہے، اس کے باوجود عورت کو اسپیشلی الگ ذکر کیا، جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ حالانکہ عورت سے شادی بھی تو کیا ہے؟ دنیا ہے، لیکن اسپیشلی اس کو الگ ذکر کیا۔
صنف نازک کی اس کشش ثقل کی وجہ سے جس طرف بندہ کھنچتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، بحران کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ظاہر جعفر بن جاتا ہے، صنف نازک کی اس کشش ثقل کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے بندہ اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، بحران کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہوتا چلا جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے ہر قربانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ عورت دنیا کی مؤثر ترین چیز تھی جس کے ذریعے شیطان اپنا جال مردوں کے اوپر پھینکتا ہے، اس لیے اسپیشلی عورت کا ذکر کیا، وگرنہ عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام کی مراد واضح تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر بلاغت اور فصاحت۔ بہر کیف اب جس موقع پر یہ کلام نازل ہوا، حدیث ختم ہو چکی ہے، جس موقع پر یہ کلام نازل ہوا، جن حالات میں بارگاہ نبوت سے یہ معجزانہ کلام ظاہر ہوا، اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مکے سے مدینے ہجرت ہو رہی تھی، اور یہ بات بہت کان لگا کر سنیے گا، دل کے کانوں سے۔ مکے سے مدینے ہجرت ہو رہی تھی، ہجرت کی عظمت اپنی جگہ مسلم، مگر انصار کی لازوال قربانیوں کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہ تھی۔ وہ مہاجرین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تن من دن لٹانے قربان کرنے پر تیار ہو چکے ہوئے تھے، اور عملاً وہ یہ کام کر رہے تھے، اپنی جان کو وہ خطرے میں ڈال چکے تھے، اپنے مال کو انہوں نے خزانے کھول دیے تھے، یہاں تک انصار آمادہ ہو چکے تھے کہ ہماری جو ایک سے زائد بیویاں ہیں، مہاجرین خود پسند کر لیں، ہم ایک سے زائد بیویوں کو اپنے سے علیحدہ کر کے ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ انصار کی قربانیوں کی کوئی مثال دنیا میں، ایسے میں ہر صاحب عقل اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ ہجرت کی عظمت اپنی جگہ، لیکن انصار کی لازوال قربانیوں نے اس کے اندر نزاکت بھی پیدا کر دی تھی۔ ہجرت کی یہی وہ عظمت تھی، اور انصار کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے جو نزاکت آ چکی تھی، تو ہجرت کی یہی وہ عظمت تھی، اور انصار کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے جو نزاکت تھی، اسی بنیاد پر بارگاہ نبوت سے یہ پرمغز کلام جاری ہوا، جس نے نہ صرف ہجرت کی عظمت واضح کی، بلکہ ہجرت کرنے والوں کو چکنا بھی کر دیا، سبق بھی دے دیا کہ نیتوں کو درست رکھو۔ نیتوں کو درست رکھنے کا سبق میں ملا، چکنا کر دیا کہ فریضہ ہجرت جیسا عظیم ترین عمل، جس میں مال بھی جا رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے، تعلقات بھی جا رہے ہیں، برادری بھی جا رہی ہے، پورا قوم قبیلہ جا رہا ہے، تجارت بھی جا رہی ہے، فقیر ہو کے مدینے آ رہے ہیں، تو ایسا ہجرت کا عظیم ترین عمل بھی نیت کی پستی اور اس کے بودے پن کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے۔ خیال کرو، یعنی جب پتہ چلے کہ بھائی مدینے کے اندر تو عورتیں بھی مل رہی ہیں نکاح کے لیے، سمجھ آئی، ہم وہاں تجارت بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہمارے لیے بازار کھولے، انصار نے سارے مواقع دیے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی ہجرت اسی کی خاطر کر لے پھر تو فریضہ ہجرت کا ثواب تو گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مکے سے مدینے ہجرت فرض تھی، اس لیے میں فریضہ ہجرت کہہ رہا ہوں۔ ہجرت کی عظمت اور حالات کی نزاکت، ایسے میں یہ کلام نازل ہوا، بارگاہ نبوت سے یہ کلام جاری ہوا، اور سبق ملا کہ اپنے آپ کو بالکل محتاط رکھو، کہیں نہ ہے کہ شیطان تم پہ ڈورے ڈالے، تمہاری نیت خراب ہو جائے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا یہی پس منظر ہے، یہی شان ورود ہے، بس مضمون اس کی اندرونی شہادت ہے، اور لازوال قربانی جو انصار کی ہے وہ بیرونی شہادت ہے۔ اندرونی شہادت بیرونی شہادت سے مل کر شان ورود کو واضح کر دیتی ہے۔ شان ورود کہتے ہیں حدیث کا جو پس منظر ہے، کہ یہ کس پس منظر میں حدیث نازل ہوئی ہے۔ شان نزول کہتے ہیں آیات کا پس منظر، کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو محدثین فرق کرنے کے لیے حدیث کے پس منظر کو شان ورود کہتے ہیں، اور آیت کے پس منظر کو شان نزول کہتے ہیں۔
شان نزول کو حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے جو سلوک ہم نے قرآن کریم سے کیا، شان ورود کو بھی حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے وہ سلوک ہم حدیث سے کر بیٹھتے ہیں۔ شان نزول کی اہمیت اپنی جگہ، شان ورود کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جتنی اہمیت ہے اتنی دے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہر آیت کو شان نزول سے جوڑنا، شان ورود سے جوڑنا اور جوڑنے کی عادت بنانا، چاہے اس کے پیچھے کوئی من گھڑت واقعی کیوں نہ ہو، کوئی ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، کوئی کمزور بات ہی کیوں نہ ہو، یہ چیز اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ جہاں شان نزول ہے پکی بات ہے بس، لیکن ہر آیت کو کسی واقعے سے جوڑنے کی عادت شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ آیت کے مفہوم کو بڑا محدود کر دیتی ہے، بلکہ بسا اوقات غلط کر دیتی ہے۔ جیسے اب بہت سے لوگ اٹھے ہیں، جدیدی ہے، نام نہیں لیتا، ہر ایک کو پتہ ہے، ان کے سامنے قرآن کی آیت بیان کرو، وہ کسی کو مکے والوں کے لیے فٹ کر دیتے ہیں، کسی کو مدینے والوں کے لیے، کسی کو عیسائیوں کے لیے، کسی کو اس وقت کے یہودیوں کے لیے، بس اسلام ختم ہو گیا۔ نہ اسلام آج کے امتیوں کے لیے، نہ آج کے یہودیوں کے لیے، نہ آج کے عیسائیوں کے لیے، بچتا ہی نہیں قرآن۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے۔ باہر کیف شان ورود کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داعیانہ مزاج کی بھی مکمل طور پر تصویر کشی کرتی ہے۔ آپ کا جو داعیانہ مزاج تھا، سیرا ہاتھ میں پکڑ کے بات کرنا اور وقت پر ضرب لگانا۔ دعوت دینے والے ساتھی دعوت اللہ کے نبی سے سیکھیں۔ اللہ کے نبی کیسے دعوت دیتے تھے؟ اللہ کے نبی بے موقع دعوت نہیں دیتے تھے، بے محل دعوت نہیں دیتے تھے، دعوت کا سرا تلاش کر کے دعوت دیتے تھے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ اس دعوت کی ضرب کس پہ جا کے لگتی ہے، دوست پہ لگتی ہے کہ دشمن پہ لگتی ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ دعوت سیکھنی ہے، اللہ کے نبی سے دعوت دینا سیکھیں۔ اب اسی حدیث کو دیکھ لیں جو داعیانہ مزاج کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ہجرت کا عظیم ترین موقع تھا، اس کو پیش نظر رکھ کر یہ کلام کیا۔ انصار کی لازوال قربانی کو مد نظر رکھ کر، یہ ساری تفصیلات گزر چکی، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو تفصیل نہیں گزری اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل کر دوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہجرت کا عظیم ترین موقع کو پیش نظر رکھ کر کلام کیا، انصار کی لازوال قربانیوں کو سامنے رکھ کر کلام کیا، پھر ہجرت کے مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا، پھر ایک ہی عمل ہجرت کی تین مختلف نوعیتوں کو، نیتوں کو اور ان کے اثرات کو سامنے رکھ کر اصلاح کی کوشش کی۔ ہجرت ایک ہی ہے، نیت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نیت دنیا کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور نیت عورت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ عمل درست ہے لیکن فرق ہے، سمجھے، فرق ہے۔ ایک ہی عمل ہجرت ہے، نوعیتیں مختلف ہیں، نیتیں مختلف ہیں، اثرات مختلف ہیں۔ آپ نے اس طرح اصلاح کی کوشش فرمائی، اور آپ کا داعیانہ مزاج کیا تھا؟ انسان کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کر بات کرنا۔ وہ داعی ہوتا ہی نہیں ہے جو انسانی نفسیات کو بھول جائے۔ داعی عوامی نفسیات سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ داعی عوامی نفسیات کو سامنے رکھ کر کلام کرتا۔ عوامی نفسیات کو سامنے رکھ کر کلام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے عوام کو جو نعرہ پسند آ جائے داعی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ برانڈ تو بن جاتا ہے، وہ مبلغ نہیں ہوتا۔ برانڈ بننے اور مبلغ بننے میں بڑا فرق ہے۔ مبلغ وہ ہوتا ہے پوری قوم بھی اس کو جوتا مارے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، نفسیات کی کمزوریوں اور خوبیوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ جو برانڈ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے، وہ اسی رخ پہ چلتا ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے۔ معاشرہ ادھر جا رہا ہے تو ادھر، ادھر جا رہا ہے تو ادھر۔ کوا جا رہا تھا دائیں طرف، پوچھا کہ میاں جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ادھر کام ہے۔ دوسری طرف دیکھا کوا نے فوراً اپنا رخ بدل لیا کیونکہ ہوا کا رخ تبدیل ہو چکا۔ کہا جی میاں جی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ادھر بھی کام۔ ہم نے تبلیغ کے ساتھ بھی یہی کیا، عوام کا رخ ادھر ہو جائے ہم اسی رخ پہ دین بیان کرتے ہیں کہ بس کوئی ناراض نہ ہو جائے، اور عوام کا رخ بائیں طرف ہو جائے، مبلغ کا رخ بھی بائیں طرف ہو جاتا ہے کہ عوام ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو راضی رکھا جائے، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ ممبر اس لیے کہ اللہ کو راضی رکھا جائے، عوام کو راضی رکھنے کے لیے نہیں۔ یہ ممبر سے بات کریں گے، کسی کو اچھی لگے گی کسی کو بری لگے گی، ہاں ممبر سے حق بات ہونی چاہیے، لیکن عوام کو سامنے رکھ کر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری روٹی بند ہو جائے گی، میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا، میری نوکری اڑ جائے گی۔
تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی کلام فرماتے تھے، خوبیوں کو بھی خامیوں کو. انسانی نفسیات کی خوبی یہ ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. انسانی نفسیات کی خامی یہ ہے کہ اس کا رخ دنیا یا عورت کی طرف ہوتا ہے. یہ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. تو یہ خوبی کو بھی آپ نے سامنے رکھ کر بات کی اور خامی کو بھی. ہجرت الی اللہ و رسولہ یا ہجرت الی الدنیا او الی امرأہ. اللہ کے رسول کی طرف ہجرت خوبی ہے، عورت کے لیے ہجرت خامی ہے. دنیا کی طرف ہجرت دین کو نظر انداز کر کے یا دین کو نظر انداز کر کے دنیا یا عورت کے لیے ہجرت خامی ہے. انسانی نفسیات کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کے آپ نے کلام آپ ارشاد فرماتے تھے. پھر آپ صرف انسان کو اس کی سطحوں پہ نہیں رکھتے تھے، زندگی کی ہر حقیقت کو اس کی سطح پہ رکھتے تھے. کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کیا کرو. لیکن آپ زندگی کی حقیقتوں کو بھی اس سطح پر رکھ کے بات کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہے تو اس کو اس سطح پہ رکھ کے بات کی. دنیا اور عورت کی خاطر ہجرت ہے تو اس کو اس کی سطح پہ رکھ کے بات کی. جو جس سطح کی بات ہے اس سطح پہ رکھنا. مبلغ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمام زندگی کے حقائق کو ایک ہی سطح پر رکھ کے چلے. نہیں، جو حقیقت جتنی نازک ہے اور جتنی قیمتی ہے مبلغ اس پر اتنا زیادہ زور دیتا ہے، باقیوں پہ کم زور دیتا ہے. پورا قرآن اس کا گواہ ہے. پورا قرآن سب سے پہلے توحید پہ زور دیتا ہے، اس کے بعد آخرت پہ زور دیتا ہے. رسالت پر زور خود بخود آ جاتا ہے. کیوں کہ اترا ہی وہ کلام کس کے اوپر ہے. ہر آیت رسالت پہ گواہ ہے، باقی چیزوں پہ کم زور دیتا ہے. یہاں تک کہ قرآن آپ کو نماز کی تفصیلات بھی بیان نہیں کرتا، لیکن آپ کوئی صفحہ کھول لیں توحید کا بیان آپ کو وہاں ضرور ملے گا. کوئی صفحہ کھول لیں توحید کے ساتھ آخرت کا بیان آپ کو ضرور ملے گا. کیا ہے؟ زندگی کی حقیقتیں ہوتی ہیں. جو حقیقت جس قدر توجہ جاتی ہے اس قدر اسی پر توجہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی کے کلام میں بھی یہی چیز ہوتی تھی. جو حقیقت جس توجہ کی مستحق تھی اس کو اتنی ہی توجہ دیتے تھے، اور جس حقیقت کو نظر انداز کرنا تھا وہ نظر انداز کر کے بیان کرتے تھے. اس کو کمتر درجے پہ ثانوی حیثیت میں سیکنڈری لیول پہ رکھنا، اس کو سیکنڈری لیول پہ رکھ کے آپ کلام فرماتے تھے. پھر انسانی سمجھ بوجھ کا خیال بھی رکھتے تھے. جیسے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، ایک ہی جملے کے چار مفہوم، بنیادی مفہوم ایک ہے لیکن کلام کے زور میں بلاغت میں فرق ہے. آپ انسانی سمجھ کو بھی سامنے رکھ کے کلام کرتے تھے. آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا، پر اثر ہوتا تھا. اللہ کے نبی کی تمام یہ داعیانہ صفات نہ صرف کامیابی کی ضمانت فراہم کرتی ہیں بلکہ امت کے ہر داعی کے لیے سامان بھی بیان کرتی ہیں کہ تم نے دعوت یوں دینی ہے. پھر آخری 3-4 منٹ کی بات آپ کے سامنے آخری رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ قول سے پہلے عمل بن کے ظاہر ہوا تھا. داعی وہ ہوتا ہے عمل کر کے دکھائے. یہ نہیں کہ وہ عمل نہ کرے تو دعوت نہ دے. دعوت پھر بھی اس پر لازم ہے، دے گا وہ. لیکن اگر وہ عمل کر کے دعوت دے تو اس کی تاثیر کی کوئی انتہا اور کوئی منتہا نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد قول سے پہلے عمل بن کے ظاہر ہوا. مکے سے مدینے ہجرت فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے، اور یثرب کو آپ نے کیا بنا دیا؟ یثرب نہیں ہوتا، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ یثرب. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ یثرب ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم. یثرب کو مدینۃ النبی بنا دیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، جس نبی کو اللہ نے 7 آسمانوں کا سفر لمحوں میں طے کروایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے چھوٹے سے حصے میں 7 آسمانوں کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کروایا. آخر کیا وجہ بنی کہ وہ نبی مکے سے مدینے ہجرت کے لیے چھپ کے گیا، یار غار کو ساتھ لے کے گیا، طویل منصوبہ بندیوں کے بعد گیا، نامانوس راستوں کو طے کرتے ہوئے گیا، غار ثور کے اندر چھپا رہا،
جان کی باقاعدہ قیمت لگی، پیچھے لگے، نامانوس راستوں کو طے کرتے ہوئے ہجرت کی لازوال تاریخ رقم کی. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سفر جو 7 آسمانوں کا لمحوں میں طے ہو سکتا تھا وہ مکے سے مدینے پلک جھپک میں نہیں ہو سکتا تھا؟ سوال ہے آخر حکمت کیا ہے؟ یہی حکمت تھی کہ امت کے سامنے قول سے پہلے نبی کی زندگی عمل بن کے ظاہر ہو، تاکہ امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. 7 آسمانوں کا سفر زندہ معجزہ ہے، لیکن یہاں عمل کی گنجائش نہیں ہے. یہاں عمل کی گنجائش، یہاں صرف ایمان لانا بس. لیکن جہاں امت نے عمل کر کے دکھانا ہے وہاں نبی کو خالص بشری و انسانی سطح پر رکھ کر طویل جد و جہد سے گزارا گیا، انسانی آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزارا گیا، طویل منصوبہ بندیوں سے گزارا گیا، گزار کے ہجرت کی لازوال تاریخ رقم کروائی گئی تاکہ یہ امت اپنے نبی کی طویل ترین جد و جہد کو سامنے رکھ کر، ہجرت کی لازوال تاریخ کو سامنے رکھ کر سچ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے پر ہمیشہ آمادہ رہے. اس لیے وگرنہ جس اللہ نے 7 آسمانوں کا سفر لمحوں میں طے کروایا وہ اللہ اس پر قادر تھا کہ مکے سے مدینے ہجرت پلک جھپک میں ہو جائے، لیکن نہیں کروائی تاکہ نبی کی زندگی عمل بن کے ظاہر ہو. کہ نبی جس ہجرت کی بات کرتا ہے پہلے ہجرت خود کر کے دکھایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی تو ہجرت کر کے پلک جھپک میں مدینے پہنچ جائے اور امت قربانی دیتے ہوئے آئے. نعوذ باللہ نبی آج کے لیڈروں کی طرح تو نہیں تھے، نعوذ باللہ. سمجھ آئی بات کی کہ نیچے والے قربانی دیں، جان مال سب کچھ، اوپر والے عیش کریں. نبی نے ہر قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا. یہ معجزہ تو ایمان لانے کے لیے ہوتا ہے، عملی زندگی عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب امت دیکھی کہ میرے نبی نے یہ کام کیا وہ سچ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن کیا آج امت تیار ہے؟ نہیں. امت کی نظر صرف نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی پر ہے بس. وہ اللہ کے نبی کی معجزاتی زندگی کو سن کر سر دھنتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے. بس ہمارے نبی بیت المقدس کے انبیاء کو امامت کروائی، 7 آسمانوں کا سفر کیا، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، ہم کمکریاں بول اٹھی، یہ بول اٹھا، یہ ہوا، یہ معجزے. جہاں بات آتی عمل کی وہ 7 دیگے چڑھا کے بندہ ساری رات سو جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا. سمجھ آئی بات کی؟ معجزے ایمان لانے کے لیے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے. نبی کی عملی زندگی عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. آج یہ امت نبی کے معجزوں کو سن کر سر دھنتی ہے لیکن نبی کی عملی زندگی کو اپنانے کے لیے یہ امت تیار نہیں ہے. حالانکہ زوال سے عروج کی طرف اٹھنے کی قیمت صرف یہ ہے نبی کی معجزاتی زندگی پر ایمان لا کر نبی کی عملی زندگی کو عمل میں لایا جائے. اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر یہ امت تیار ہو جائے اس حوالے سے، خدا کی قسم کوئی شعبہ، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی معاشرہ ہائی جیک نہ ہو. آج طاقتیں بھی اہم ترین مناصب کے اوپر کانوں کو لاتی ہیں. کانوں کو میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی تعداد اہم مناصب پر جو لائی جاتی ہے وہ کانوں کو لائی جاتی ہے. صاف شفاف لوگوں کو نہیں لایا جاتا. کیوں؟ کہ خفیہ طاقتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے صاف شفاف لوگوں کو لائیں گے تو یہ ہمارے قابو میں ہے. وہ کانوں کو لاتے ہیں تاکہ جب این موقع ہو تو اعمال نامہ دکھا کر ان سے کام لیا جائے. سر جی توڑا اعمال نامہ یہ ان سدھے ہو جاؤ. وہ سدھا ہو جاتا ہے. وہ سدھا کیا ہوتا ہے؟ پٹھا ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا اس امت کے اندر، وہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی نہیں بناتی اور سچ کے لیے اپنا مال، اپنی جان کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، خدا کی قسم اس معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. بس معجزات سن کے پھر سر دھنی ہے، خواب خرگوش کے مزے لیں. ہمارے نبی علیہ السلام کتنے معجزے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.